إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اس سے پہلے کی ہماری مجلس میں توحید اور بدعت سے تعلق رکھنے والی دو حدیثیں ہم نے دیکھی تھی. اب یہ ایک تیسرا موضوع آج سے ہم شروع کریں گے اور آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 71 بدعت اور اس کے نقصانات. بدعت میں کیا برائی ہے، بدعت کیوں بری ہے، اس کا دنیا اور آخرت میں کیا نقصان ہے، یہ جاننا ضروری ہے. اس لیے کہ اگر ایک انسان ایک چیز کو اچھا سمجھ رہا ہو اور واقعی وہ چیز بری ہو تو اس سے زیادہ بڑا نقصان انسان کا اور نہیں ہو سکتا ہے. ایک آدمی ایک ایسا کام کر رہا ہے جو اس کو آخرت میں رسوا کرنے والا ہے، ذلیل کرنے والا ہے، ناکام کرنے والا ہے، اور اس کو معلوم ہے میں غلط کر رہا ہوں، تو آج بہت ممکن ہے وہ اس عمل کو کرے، لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ وہ اپنے عمل پر پچھتائے گا، سوچے گا میں کتنا غلط آدمی ہوں، میں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ہو سکتا ہے وہ توبہ کرے. لیکن ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے اور یہ سمجھ کے کر رہا ہے کہ میں غلط نہیں بلکہ بہت اچھا کام کر رہا ہوں، تو ایسا آدمی توبہ نہیں کرے گا، بلکہ ایسا آدمی اس برائی سے روکنے والے کا دشمن بن جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس برائی کو یہ اچھا سمجھ رہا ہے. اور شیطان دو راستوں سے مسلمان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک ظاہر کے اعتبار سے اس کے عمل میں نبی کا طریقہ نکال کے منمانی، عقل، سماج، فلاں، باپ دادا، ان کا طریقہ داخل کر دیتا ہے. اور دو باطنی اعتبار سے اس کے عقائد کو خراب کر دیتا ہے، مثلا شرک میں مبتلا کرتا ہے. تو ایک اللہ کی نسبت سے بگاڑ اور برائی آتی ہے، اور دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بگاڑ اور برائی آتی ہے. اللہ کی نسبت سے بگاڑ کہاں آتا ہے؟ عقیدے میں، شرک جو کہ عام طور سے آج امت میں پایا جاتا ہے، اور عمل کے اعتبار سے بگاڑ آتا ہے بدعات میں. شیطان دو طرح سے ناکام کرنا چاہتا ہے، ایک توحید کے اعتبار سے اور دوسرے اتباع کے اعتبار سے. اور اگر آپ غور کریں تو جو ہمارا کلمہ ہے اس کے یہ دو ٹکڑے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو ایک
حصہ کلمے کا اللہ سے متعلق ہے اور دوسرا حصہ کلمے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ شیطان اس کلمے کے بولنے کے باوجود مسلمان کو اس کے دونوں ٹکڑوں میں برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ بولتا ہے تو ٹھیک ہے، شرک تجھ سے کرواؤں گا میں، کیا تیرا لا الہ الا اللہ؟ محمد رسول اللہ کہتا ہے، رسول مانتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے دین لے کر آئے، میں تجھ کو تیری منمانی پہ چلاؤں گا، بدعات میں ڈال دوں گا، نبی کے طریقے سے ہٹا کے دوسرے طریقے پہ ڈال دوں گا۔ تو ایک تو توحید کی راہ سے بربادی، دوسرے اتباع کی راہ سے بربادی، اور کلمے کا حاصل کیا ہے، مطلوب کیا ہے، تقاضا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، محمد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کی اتباع نہیں، ہاں جو اس کے تابع ماتحت ہے اس کی، مخالف نہیں، ٹکرانے والا نہیں۔ تو یہ دو حصے کلمے کے ہیں۔ ان دونوں حصوں کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ آج امت مسلمہ میں کتنا بڑا مسئلہ پایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو ان دونوں حصوں میں سے کسی ایک میں بگاڑ پایا جاتا ہے، ان میں، یا دونوں بھی اسے انہوں نے برباد کر دیے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک انسان برائی کو برائی اور بھلائی کو بھلائی جانے ہے۔ عقل مندی کی ابتدا کہاں سے ہوتی؟ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں حکمت، الحکمہ، حکمت کے معنی کیا ہے؟ ڈکشنری کے اعتبار سے گہری سوجھ بوجھ، یہ ہاں وضع الشیء فی موضعہ۔ علماء کہتے ہیں حکمت واقعی کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکمت۔ کہ جو چیز جہاں رکھنی چاہیے، چاہے وہ زندگی کے اعتبار سے ہو، اصول و آداب کے اعتبار سے ہو، اخلاق کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے، چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، اس کا نام کیا ہے؟ حکمت۔ صحیح جگہ پہ صحیح چیز رکھنا۔ مثلا جو جملہ جہاں بولنا چاہیے تھا وہی بولنا، یہ کیا ہوا؟ حکمت۔ جہاں نرمی کرنا چاہیے تھا وہاں ڈانٹ دیا، جہاں ڈانٹنا چاہیے تھا وہاں پہ لاڑ پیار میں سڑا دیا۔ اب کیا ہوا؟ جو جہاں رکھنا چاہیے تھا نہیں رکھا، اس نے الٹا کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ حکمت نہیں ہے۔ حکمت کیا ہے؟ جو چیز جہاں رکھنا چاہیے تھا وہاں رکھے، جو کام جہاں کرنا چاہیے تھا وہاں کرے، جو لفظ جہاں بولنا چاہیے تھا وہاں بولے، جو انداز جہاں اختیار کرنا چاہیے تھا وہاں اختیار کرے۔ وضع الشیء فی موضعہ، چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا ہے۔ اور حکمت سکھانے کے لیے کون آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مسلمانوں کو حکمت سکھائی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا، انہی میں سے ان میں ایک رسول بھیجا۔ رسول کیا کرتا ہے؟ کتنے کام ہیں؟ 3 ہے نا؟ 3 بھی بول سکتے، 4 بھی بول سکتے، لیکن ٹوٹل آنا چاہیے اس میں۔ نمبر 1 یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب ول، اس کو 3 بھی آپ گن سکتے ہیں، ول حکمہ۔
یہ دو ہیں، الگ الگ ہیں کہ رسول کیا کرتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، یتلو تلا، یتلو تلاوت کرنا، علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیتیں، وَيُزَكِّيهِمْ زکا تربیت کرنا، پروان چڑھانا، پاک کرنا، وَيُزَكِّيهِمْ ان کی تربیت کر کے ان کو پروان چڑھاتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں گندگیوں سے، وَيُعَلِّمُهُمْ اور ان کو سکھاتے ہیں کیا، الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ حالانکہ اس سے پہلے کلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ تو رسول کا کام ہے لوگوں کو کتاب اور حکمت سکھانا، کیا کدھر کرنا ہے، کیا کہاں بولنا ہے۔ کھڑے ہوں گے کیا بولیں گے، سبحان اللہ نہیں، اللہ اکبر۔ رکوع میں سبحان ربی الاعلی، صحیح نا، ہاں بول رہے، پوچھے تو ہاں بولنے کا رہتا، خاص طور سے دھیان نہیں دیے رہیں گے تو۔ رکوع میں کیا بولیں گے، سبحان ربی الاعلی، صحیح نہیں، دوسری بار بولے تو صحیح رہتا پھر نہیں۔ سبحان ربی العظیم کہاں تحیات پڑھنا ہے، کہاں تلاوت کرنا ہے۔ قیام میں تلاوت فرض ہے اور رکوع سجدے میں تلاوت حرام ہے۔ عجیب بات ہے، تلاوت ہے نا، اب تھوڑا آپ اس کو لیں گے، قرآن پڑھنا حرام، قیام میں پڑھ رہا ہے اور رکوع میں کیا ہوا ہے، اس کو مسلمان نہیں رہا کیا ابھی؟ سجدے میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، منع کیا گیا۔ تو ایک چیز ایک جگہ جائز ہے نا، جائز ہے کہ کیا ہے، فرض ہے۔ قیام میں اگر قرآن نہیں پڑھیں گے نماز ہوگی نہیں ہوگی، اور رکوع میں پڑھنا جائز ہے، سجدے میں پڑھنا جائز ہے۔ عجیب، ایسا ہی ہے اسلام، عجیب ہی ہے۔ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کیا کدھر رکھنے کا۔ اب جو جدھر رکھنا صحیح جگہ پہ صحیح چیز رکھیں گے، اللہ بھی ہم کو صحیح جگہ پہ رکھے گا۔ وہ صحیح جگہ کون سی ہے، جنت۔ اگر ہم غلط جگہ پہ صحیح جگہ پہ غلط، ادھر کا ادھر کریں گے تو ہم کو بھی اللہ کہاں رکھے گا، سمجھ میں آیا؟ تو جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتا ہے، واقعی وہ اس حکمت کے تابع ہے، کیونکہ اللہ نے جو چیز جہاں رکھنا سکھائی، کس کو سکھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ جو سکھائیں گے وہ کیا ہے، حکمت ہے، کیا کدھر کرنے کا ہم کو نہیں معلوم۔ اس لیے کہ زندگی میں ایک انسان کے احوال، حالات بدلتے رہتے ہیں، سردی، گرمی، بارش، موسم بدلتے ہیں، ادوار بدلتے ہیں، انسان کے ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی حالت بدلتی ہے۔ اسلام میں اس چیز کا بہت لحاظ ہے کہ اوقات کے، حالات کے، اشخاص کے، مقامات کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ شکار کرنا باہر حلال ہے کہ نہیں، اور حرم میں حرام، حرم میں شکار حرام ہے، عام حالات میں جائز ہے، اور احرام میں کھانا کھانا حلال کا، پاک صاف ایک دم گھر کا بنا ہوا، جائز ہے، اور روزے میں۔ تو اسلام میں احوال کے بدلنے سے، سفر میں نماز کیسی کرنا ہے، پوری پڑھنا ہے، قصر کرنا ہے، اور حضر میں پوری پڑھنا ہے۔ ایک حالت کے بدل جانے سے حکم بدل جاتا ہے۔ مالدار ہے، زکوٰۃ ہے کہ نہیں اس کے اوپر، اور غریب ہے، لے سکتا کہ نہیں بولتے کچھ تو، کیونکہ اس کے کانٹرڈکٹ سوال سوچتے ہیں۔ مالدار زکوٰۃ دے گا، اس پر لازم ہے، اور غریب پر زکوٰۃ ہے نا، تھوڑی دیے تو چلتا نا، زکوٰۃ ہے کیا اس پہ، نہیں زکوٰۃ اس کے۔ صدقہ دونوں دیں گے، لیکن فرض صدقہ نہیں ہے، بعض حالات میں فرض ہو جاتا ہے، بعض حالات میں، صحیح کہ نہیں، کیا بعض حالات میں صدقہ فرض ہوتا ہے،
یہ کہاں سے لائے، ذرا سوچنا پڑے گا اس کو. کوئی آدمی مر رہا ہے، آپ کے پاس پانی ہے، اس کو پلائیں گے کہ نہیں؟ کوئی غریب ہے، اتنا محتاج ہے کہ اس کو کھانے کو نہیں، آپ کے پاس پیسے، آپ دیں گے کہ نہیں؟ تو ایک ایسی بعض حالات میں صدقہ لازم ہو جاتا ہے، عام حالات میں نہیں ہوتا ہے. تو حالات کے، افراد کے، آدمی کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیمار ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے. جو آدمی کھڑا ہو سکتا ہے اس کے لیے نماز کیا ہے؟ کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے. اور جو آدمی نہیں اٹھ سکتا اس کے لیے کیسا پڑھنا ہے؟ اس نے جس حال میں پڑھ سکتا ہے اس حال میں پڑھنا ہے. افراد کے احوال بدلنے سے، مالی حالت، جسمانی حالت یا موسم کے بدلنے سے بھی احکام بدل جاتے ہیں. کیسا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمیاں ہوتی تھی، ظہر کی نماز کو کیا کرتے تھے؟ تھوڑا ابردو بالظہر کہ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. تو ظہر کیا کرتے تھے؟ دیر سے کرتے تھے. اور سردیوں میں جلدی ہو جاتی تھی. سردیوں میں دن بھی کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے ہوتے ہیں. اسی طرح سے عشاء کی نماز ہے. عشاء کی نماز میں آپ دیکھتے تھے زیادہ لوگ آ چکے ہیں تو آپ نماز جلدی پڑھاتے تھے. اگر آپ دیکھتے تھوڑے لوگ آئے تو آپ کیا کرتے تھے؟ نماز دیر سے تاخیر کرتے تھے. تو اوقات کے، افراد کے، حالات کے بدل جانے سے اسلام ایک ایسا دین ہے، اس میں ہر حال کے حساب سے الگ حکم ہے. اب اگر ایک آدمی ایک ہی اپنی عقل چلائے گا تو کیا ہوگا؟ سب گڑبڑ ہو جائے گا. ایک فٹ پٹی سے سارا ناپ سکتا ہے؟ نہیں. اس لیے کہ ہر حال کے اعتبار سے اسلام میں الگ الگ رولز ہیں. فجر میں آیا، پڑھا، زور سے قرآن پڑھا. زور میں آیا، بولے 2 میں پڑھتا تو 4 میں نہیں پڑھنے کا کیا؟ یہاں بھی زور سے چالو کر دیا. صحیح ہے. اب اس کو خاموش رہنا، صبح کو پڑھے، ابھی دوپہر کو کیا ہوا ان کو؟ بھولے کہ کیا لقمہ دینا شروع کر دے گا. پھر عصر میں آیا، پھر خاموش. مغرب میں آیا، پھر پڑھ رہا، بولا 2 ابھی چپ بیٹھے، تیسرا بھی چپ بیٹھے، ابھی پڑھنا شروع کر دیا. کبھی سر ہے، کبھی جہر ہے. تو یہ کیا ہے؟ کون سی چیز کہاں رکھنا چاہیے. اب اگر آدمی ایک رول بنا لے، نماز زور سے پڑھنے کا، قرآن زور سے پڑھنے کی چیز ہے، چلے گا؟ ظہر میں حکم الگ ہوگا، فجر میں الگ ہوگا، عشاء میں الگ ہوگا. اس کو معلوم ہونا چاہیے سر کہاں ہے اور جہر کہاں ہے. زکوٰۃ میں معلوم ہونا چاہیے دینے والا کون ہے، لینے والا کون ہے. سفر میں معلوم ہونا چاہیے، یعنی نماز کی گنتی کے اعتبار سے پوری کب پڑھنا ہے اور آدھی کب پڑھنا ہے. قصر کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں آدھا کرنا. تو 2 مرتبہ مسئلہ پیش آتا ہے اس میں. دیکھو ظہر کتنی؟ 4، عصر 4، عشاء 4، فجر تھوڑا سوچتا 2 کا ہوتا ہے. مغرب میں اب پوچھنے کو بھی شرم آتی ہے، 1.5 کیسا پڑے گا؟ اگر بول دیے پڑھو تو 1.5 کیسے؟ کھڑے کھڑے سلام پھیرے گا، کیا کرے گا؟ 1.5 بنتی کیسے؟ تو ایک آدمی کو یعنی یہ رول بنا لے، آدھا قصر کا مطلب آدھا، تو تھوڑا خود ہی سوچے گا. پھر مغرب میں جب آئے گا تو کیا کریں گے؟ مغرب میں پوری پڑھنا ہے، چاہے سفر میں ہو یا حضر میں ہو. آدھا کرنے کا، یہ کیوں آدھا نہیں کر رہے؟ نہیں کر رہے. بولے آدھا نہیں ہوتا اس لیے کر رہے نہیں ہیں ایسے. تو فجر میں آدھا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ 2 کا 1 ہو سکتا ہے، کر رہے ہیں وہاں پہ. تو ہم اگر اپنی عقل سے طے کرنا شروع کریں، ہم نہیں طے کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں ایک رول نہیں ہے. اسلام میں کیسا ہے؟ ہر حال کے اعتبار سے اللہ نے الگ الگ حکم رکھا ہے، اور اللہ نے کچھ چیزیں اپنی طرف سے طے کی ہیں. کوئی آدمی، بعض لوگ پوچھتے ہیں، بولے ظہر کی 4 ہی کیوں؟ 4 ہی کیوں؟ اگر 5 رہتی تو یہی پوچھتا تو، اور کچھ بھی رکھتے. اگر سیم سوال، کبھی سوال ختم ہو گئے. بعض لوگ اس میں ایسے جوابات دینے کے لیے پریشان تھے. بولے دیکھو فجر میں زور سے پڑھتے، عصر میں، ظہر میں آہستہ کیوں؟ کیا حکمت ہے؟ تو اب آدمی جواب عقل سے دینے کی اگر کوشش کرے گا تو ہر جواب کے بعد ایک نہیں، آدھا درجن سوال پیدا ہوں گے. ایک تنا کئی شاخیں نکالے گا. تو عقل سے جواب نہیں، سمپل جواب کیا ہے؟
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز زور سے پڑھی، ظہر میں آہستہ، عصر میں آہستہ، مغرب زور سے، عشاء زور سے، بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ ہاں اگر بتاتے تو ہم بھی بتاتے، نہیں بتایا تو ہم کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا پھر یہ بولے وہ لوگ دوپہر میں بہت تھکے ہوئے رہتے تھے، ریگستان میں بہت گرمی ہوتی ہے، حلق سکتا تھا، اس لیے بولے پھر جمعہ کی زور سے کیوں پڑھتے؟ جمعہ صبح میں ہوتی تھی کہ رات میں ہوتی تھی؟ جمعہ بھی دوپہر میں، جمعہ کیوں زور سے؟ سوال پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ایسے کئی معاملات ہیں، آدمی ایک جواب اپنی عقل سے کہیں فٹ ہو سکتا ہے، ایک چابی سے ایک تالا کھل جائے گا، سارے تالے کھلتے نہیں، ہر ایک تالے کی ایک چابی رہتی ہے۔ تو ایک آدمی، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، یہ مقدمہ ہے اور اس کو تفصیل سے ہم ایک ایک دلیل کے ساتھ لیں گے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیا سکھانے آئے تھے؟ کتاب سے مراد قرآن، اور حکمت سنت، کہ قرآن میں جو کچھ اللہ نے کہا ہے، جو احکام دیے ہیں، جو باتیں دی ہیں، کیا چیز کدھر رکھنے کا اپنے کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ اسلام کی عمارت کی جو اینٹیں ہیں، کون سی اینٹ کدھر رکھنے کا ہم کو معلوم ہے؟ اپنے دین کی بنیادیں، اس کی تعمیر، کون سی اینٹ کہاں رکھنا ہم کو کون سکھائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر اس کی جگہ دوسرا کچھ کر دے آدمی تو بلڈنگ صحیح بنے گی؟ مزدور کا کام کس کی سننے کا؟ دوسرے مزدور کی؟ انجینئر کی، جو جانتا ہے، آرکیٹیکٹ کی، جس کو معلوم ہے بلڈنگ کیسی بنائی جاتی ہے۔ تو ایک نہیں جاننے والے کا کام یہ ہے کہ وہ شرافت سے اس کی بات سنے جس کو معلوم ہے، اور اللہ کا دین سب سے اچھی طرح کون جانتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے خود آپ کو دین سکھایا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ یاد رکھیں کہ حکمت کے معنی کیا ہے؟ چیز کو اس کی اپنی جگہ پر رکھنا ہے۔ اب جو چیز جہاں رکھی گئی ہے اس کو رکھنے میں کیا ہے؟ شرافت ہے، اور اس کو ہٹا کے کہیں اور رکھنا یہ مصیبت ہے، یہ ذلت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ ذلت سے زیادہ جرت ہے، ڈیرنگ ہے۔ یہ نبی نہیں آ رہے والے یا نہیں یہاں رکھو اس کو، کیا بے ادبی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان رکھی کدھر؟ اذان کے بعد درود کہاں رکھا؟ ثم صلوا علیہ، اذان کے بعد کیا کرو؟ مجھ پر۔ تو درود کہاں رکھا؟ اذان کے بعد۔ اب یہاں کھڑے اور الصلاۃ والسلام شروع، اللہم صلی علی پہ اللہ اکبر، پوری اذان انہیں کہا کرا؟ ہاں، اس نے اذان سے پہلے کر دیا۔ تو یہ حکمت کے مطابق ہے یا خلاف ہے؟ اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ اسی لیے جو آدمی بدعت میں مبتلا ہوتا ہے اس سے دین کی گہری سمجھ چھین لی جاتی ہے۔ حکمت اور بدعت جمع نہیں ہوتے، اس لیے اکثر بدعتی ایسی بیوقوف بات کرتے ہیں، ایسی جاہل بات کرتے ہیں، ایک جگہ ایک رول بولتے ہیں، دوسری جگہ دوسرا رول، پکڑے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یعنی اس میں آئے گا آگے کہ بدعت میں مبتلا ہونے والا حکمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ بہرحال آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے اور خسارے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی کوششیں یہی رائیگاں چلی گئیں، ساری کوششیں دنیا میں برباد ہو گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ دنیا کا سب سے ناکام انسان وہ ہے جو غلط کام کر رہا ہو، جو اللہ کی نگاہ میں غلط ہو، شریعت کی میزان میں غلط ہو، لیکن اس کے اپنے گمان میں صحیح ہو۔ تو بتائیے جنت میں جانے کے لیے اپنا گمان ہے یا اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے؟ عقل مندی یہی ہے کہ آدمی صحیح پیمانے سے چیزوں کو تولے اور ناپے، کیونکہ اس کی فٹ پٹی رہنے والی قیامت کے دن، اس کے تو کپڑے بھی غائب ہونے والے، فٹ پٹی کہاں سے رہے گی اس کے پاس؟ یہ آدمی قیامت لوگ کیسے برہنہ اٹھیں گے؟
اس کے سارے پیمانے دنیا کے غائب ہو جائیں گے. اصل پیمانہ کون سا باقی رہے گا؟ ترازو یہاں سے لے کے جا سکتے کہ نیکی تولنے کے لیے لوگ نیچے رکھے ہوا کچھ تو بھی اس میں میگنیٹ جھکنے کے لیے ترازو اپنا لے جا سکتے ہیں؟ وہاں کا ترازو ہوگا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ، اللہ کی طرف سے قائم ہوگا ترازو، اس میں انسان کو تولا جائے گا. اپنی ترازو میں آدمی تول کے چاہے کتنا ہی اپنی چیز کو بھاری بنا لے، اصل وزن تب معلوم ہوگا جب اس چیز کو، اس عمل کو، اس دلیل کو، اس دعوت کو، اس بات کو اللہ کی ترازو میں رکھا جائے. انسان کی ترازو کوئی چیز، اس کی کوئی ویلیو نہیں اللہ کے پاس. تو بہرحال ہم آتے ہیں بدعت کے موضوع کی طرف کہ واقعی بدعت کس کو کہتے ہیں. بدعت کے لغوی معنی کیا ہے اور شرعی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں. ابن منظور اپنی لغت میں ایک کتاب میں جو لسان العرب کے نام سے مشہور ہے، لسان العرب. لسان العرب کا کیا مطلب ہوتا؟ لسان کا مطلب زبان، یہ بھی زبان اور بولنے والی بھی زبان. اور عرب کا مطلب، عرب کی معنی کیا ہے؟ حتی یعرب عنہ لسانہ، اعرب. عرب کے معنی ہوتے ہیں جو اپنے دل کی بات کو واضح طور پر بیان کر سکے، عرب کے معنی. اس لیے اس کے الٹا وہ لوگ کیا استعمال کرتے تھے؟ عجم. عجم یعنی گونگا، اس کو بولنے نہیں آتا، دل میں کیا ہے بول نہیں سکتا، اس کو کیا ہے وہ گونگا. اور عرب کے معنی کیا ہے؟ جو اپنے ما فی الضمیر کو بیان کر سکے، دل کی بات کو الفاظ میں لا سکے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرب کہتے ہیں. تو اسی سے حتی یعرب عنہ لسانہ، کل مولود یولد علی الفطرہ حتی یعرب عنہ لسانہ، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے دل کی باتیں بیان کرنے لگ جاتا ہے. پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی نصرانی وغیرہ بنا دیتے ہیں. بہرحال تو بدعت کا جو لفظ ہے، قرآن میں دو لفظ آئے ہیں، بدیع اور بدعن. قل ما كنت بدعا من الرسل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس نوٹس میں نہیں، یہ ایکسٹرا نوٹس ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے نبی آپ کہیے، ما کنت، نہیں ہوں میں. خوشخبری ہے انشاءاللہ ہم لوگ عربی کے بھی کورس شروع کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے، لیکن رمضان کے بعد، رمضان کے بعد، ابھی فوراً نہیں. ابھی رمضان بہت قریب، 1 مہینہ باقی ہے. ایک اچھی کتاب ملی ہے، انشاءاللہ کوئی دن متعین کر کے عربی کا بھی کورس ہم شروع کر سکتے ہیں. قل ما کنت بدعا، دیکھیے بدعا من الرسل، اے نبی آپ کہو کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مطلب کوئی نئی بات نہیں لے کے آیا ہوں. پچھلے سارے رسول جو دین کی دعوت دیتے آئے میں بھی وہی دعوت دے رہا ہوں. تو بدعا من الرسل، تو بدعا کا لفظ قرآن میں بھی آیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے ناموں میں سے ہے بدیع السماوات والارض. بدیع، بدیع نئے سرے سے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے. نئے سرے سے آسمان و زمین پہلے تھے نا؟ تھے. ہاں بولو، بننے کے پہلے تھے کہ نہیں تھے؟ نہیں تھے. تو اللہ نے کون سے ماڈل کو دیکھ کے آسمان و زمین بنایا؟ یعنی ایسی چیز اللہ نے بنا دی جو پہلے تھی. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ آسمان و زمین کا نئے سرے سے، جو کہ پہلے نہیں تھا، نیا ماڈل، نئے سرے سے آسمان و زمین کو بنایا. عدم سے اس نے آسمان و زمین کو وجود میں لایا. اس کا پہلے کوئی ماڈل تھا نہیں، اللہ نے اپنے طور پر آسمان و زمین بنا دی، کسی کو کاپی کیا نہیں. تو اللہ بدیع خالق ہے، لیکن اللہ کیسا خالق ہے جو کاپی نہیں کرتا ہے، بلکہ مخلوق اللہ کی تخلیق کی کاپی کرتی ہے. پلین بنائے کس کو دیکھ کے بنائے؟ چڑیا. کہاں چڑیا، کہاں پلین؟ چڑیا کے اڑنے کے لیے اتنا کچھ کرنا پڑتا کیا؟ ارے ایسا نہیں ہونا چاہیے، ارے پیٹرول ایسا ہونا چاہیے اس کا، کیا بھی کھاتی پھر سے اڑ جاتی ہے. لینڈنگ اگر تھوڑا بھی ایسا ہوا ویسا برابر لائن پہ آنا پڑتا اس کو. تھوڑا بھی اگر اس کے
رن وے کے اوپر کچھ بھی آ گیا تو کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جا رہی یہاں شاخ سے نکل رہی وہاں سے گزری وہاں سے کوا پیچھے لگا کیسے بھاگ؟ کیا پلین ہے وہ؟ فائٹر پلین سے بھی بھاری پلین ہے وہ. اور اس کے لیے خرچہ کتنا ہے؟ خرچہ ہی نہیں اس کے لیے. پتے کھا لیے بس اس کا پیٹرول اتنا ہی ہے پتے. آپ بتائیے اللہ تعالیٰ کیسا اس کو دیکھ کے بنائے. آنکھ کو دیکھ کے کیا بنائے؟ کیمرہ. اس میں کیسا لینس ہونا چاہیے تو آنکھ کا لینس ہوتا ہے. کیسی آنکھ ہے؟ ابھی ہم دوسری طرف جا رہے ہیں لیکن آنکھ کیسی ہے؟ برابر آدمی دیکھیے یہاں دیکھ رہا ہے برابر ایڈجسٹ ہو جاتی. دور دیکھا آنکھ برابر اس کے ساتھ. کتنا ٹائم لگا اس کے لیے؟ ایسا ہو رہا سلو ایڈجسٹ ہو رہی آنکھ تب تک کوئی مار کے بھی جائے گا. نزدیک والی سے لڑا دور والا دیکھا تب تک دکھ رہا ہی نہیں کون آ رہا سامنے سے. بولے ایڈجسٹ ہو رہا ہے تھوڑا ایڈجسٹ ہو رہا ہے. لینس ایڈجسٹ ہو رہا ہے. اتنا سپیڈ میں کون سا لینس ایڈجسٹ ہوتا ہے بتائیے؟ اچھے سے اچھا ہم لوگوں نے کیمرہ دیکھا ویڈیو اتنا فاسٹ نہیں ہوتا ہے. تھوڑا ایک اس میں ہوتا ہے آنکھ میں نہیں ہوتا ہے. اور کیا ہے یہ؟ مطلب آپ دبا بھی سکتے کون سا لینس دبا سکتے ہیں اس کو؟ ایک ایسا جھگڑے میں غصہ بھی لگ جاتا اس کو لیکن لینس اپنی جگہ باقی. اور وہی غصہ آنکھ سے ہٹ کے اگر کیمرے پہ لگ گیا تو گیا. لیکن آنکھ کالا ہو جائے گا یہاں پہ لیکن 2-4 دن میں واپس لینس کیا ہو گئی؟ ایڈجسٹ. کیا اللہ نے بنایا. اللہ کی تخلیق آپ دیکھیے. اور اس کیمرے کے کلیننگ کے لیے ایک لکوڈ ملتا ہے الگ سے. دوسرا کچھ کر نہیں سکتے. اور پہنچنے کے لیے کپڑا آپ ایسا ویسا نہیں استعمال کر سکتے. ایک دم وہ خاص کپڑا ہوتا ہے اس سے ایسا ہی پہنچنے کا اس کو. لیکن آنکھ کو پہنچنے کے لیے کوئی بیٹھا تھا کسی دن بیٹھا تو بتا دے اس لیے کہ صحیح نہیں ہے. آنکھ کو پہنچا جاتا ہے نہیں. اللہ نے آنکھ ہی کا نظام ایسا بنایا پلکیں بنا دی کہ اپنے آپ آدمی پلکیں جھپکتا رہتا ہے اور آنکھ میں اپنے آپ لکوڈ آتا رہتا ہے. فری ہے فری آف چارج. اور آنکھ پلکیں اپنے آپ. رکشا والوں کو معلوم ہے وائپر کرنا پڑتا بارش میں تو ہوتا ہو نہیں کیا تو نہیں ہوگا. لیکن آنکھ کا وائپر اور وہ بھی کیسا ایسا نہیں ہے بیچ میں آ رہا ہے بلکہ کیسا دیکھیے اس سے اچھا وائپر ہو سکتا ہے کہ آنکھ کے لیے. پلکیں جھپک رہا ہے اور اوپر ہے وہ برابر اوپر چلا جاتا ہے. کتنا عجیب ہے اللہ. کیا نظام ہے اللہ کا. یعنی نیچے نہیں کہ ڈھکلنا پڑے اوپر ہے اپنے آپ نیچے آئے گا واپس اوپر جائے گا. کتنی عجیب چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بدیع السماوات والارض. اللہ نے جو بنایا بہترین بنایا. مخلوق عقل مند مخلوق اس کی کیا کرتی ہے؟ کاپی کرتی. کئی سال اسٹڈی کرنا پڑتا ہے اور کئی سال بنانا پڑتا ہے. کئی سال ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے پھر چلانا پڑتا ہے پھر اس کو امپروو کرنا پڑتا ہے تب جا کے وہ چیز مارکیٹ میں آتی ہے. اللہ کو اتنا نہیں کرنا پڑتا ہے. ایک حکم دے دیا ہو گیا خلاص. اس کو یہ اللہ ہے. تو بدیع کا لفظ جو ہے کیسا ہے اس کو اب سمجھ میں آئے گا. بدیع کس کو بولتے ہیں؟ کہ بدیع السماوات والارض. وہ نئے سرے سے آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا. نہیں تھا کچھ بھی اس کو کاپی نہیں کرنا پڑتا. اس کی مخلوق اتنی پرفیکٹ ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کے دوسرے اس کو کاپی کرتے ہیں. بہرحال تو بدعت کا لفظ اپنے اندر کیا میننگ رکھتا ہے؟ نیا. اسی لیے ابن منظور اپنی ڈکشنری میں لسان العرب میں کہتے ہیں باب بدع کے ضمن میں بدع والبدعۃ الحدث وما ابتدع من الدین بعد الاکمال. کہتے ہیں بدعات کے معنی حدث کے ہیں نئے پن کے پچھلے سے الگ. حدث. آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو کس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ حدث ہے. وضو ٹوٹ گیا کون سی حالت میں آپ آ گئے؟ حدث کی حالت میں آپ آ گئے. یعنی پچھلی حالت سے آپ کی حالت کیا ہو گئی؟ ابھی الگ ہو گئی. تو نئے کو کہتے ہیں حدیث. حدیث کے معنی کیا ہوتے ہیں عربی میں؟ جدید. اور پرانے کے لیے لفظ کیا ہے؟ قدیم. عربی زبان میں یہ سمجھانا پڑے گا نہیں تو نہیں سمجھے گا بات میں. نیو اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ جدید. تو آپ کو معلوم ہوگا جدید دور کے تقاضے.
دور جدید. عربی میں یہ بھی لفظ آتا ہے اور دوسرا لفظ کیا آتا ہے؟ حدیث. حدیث یعنی نئے. آپ ڈرے نہیں بولے اہل حدیث سے نئے لوگ آتا کہ کیا؟ تو پھر نبی کی حدیث بھی نیا ہے کیا؟ کچھ وہ حدیث والے جو نہیں ہو پرانی ہو جو بھی ہو. حدیث نیا، حدیث یعنی نیا. اور اس کے بالمقابل کون سا لفظ آتا ہے؟ قدیم. قدیم زمانے سے یہ رواج چلا آ رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ قدیم. قدیم یعنی پرانا اور جدید یعنی نیا. جدید کے لیے دوسرا لفظ کیا ہے؟ حدیث. تو اسی پر سے کیا ہے؟ اسی لیے حدیث میں آپ بار بار سنتے ہیں کہ کل محدثۃ بدعہ. محدثہ کیا ہے؟ یہ حدث سے حدیث سے وہ نیا. تو بدعت اور حدث دونوں کے کیا ہیں؟ قریب قریب ایک ہی معنی ہے. لیکن بدعت ایک اصطلاحی لفظ ہے. آج ہم سنت کے بالمقابل کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ اور پرانا کے مقابلے میں نیا. تو ہر نیا بدعت ہوتا ہے، اس میں تفریق ہوتی ہے، شرعی ہے غیر شرعی، دین سے متعلق ہے یا نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ کے نبی یعنی ابن منظور کہتے ہیں والبدعۃ الحدث. بدعت کے معنی نئی چیز کے ہیں. وما ابتدع من الدین بعد الاکمال. جو نئی چیز نکالی جائے، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ جو نئی چیز نکالی جائے. کہاں؟ دین میں. کب؟ دین کے کامل ہونے کے بعد. ورنہ ایک حکم آیا تھا قبلے کا، کون سا؟ کدھر نماز پڑھتے تھے پہلے؟ اب نیا حکم آیا، بدعت ہے. یہ بدعت ہے وہ، کیونکہ دین کامل ہوا تھا نہیں، تو وہ بدعت نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم آیا تھا تو وہ چاہے پچھلے سے الگ آئے اس کو بدعت بول سکتے ہیں نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. لیکن دین کے کامل ہو جانے کے بعد کوئی نئی چیز لانا کیا ہے؟ اس کو بدعت کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو کون بتائے گا ڈیفینیشن کیا ہے بدعت کی ان کے حساب سے؟ یعنی ڈکشنری میں کیا ہے ڈیفینیشن؟ اب ایسا مت بولنا، آپ واپس سے ذرا بولو. انہوں نے کیا بولے؟ ڈیفینیشن جب بولیں گے ایگزیکٹلی وہ ہونا چاہیے، چاہے عربی میں نہیں بولیں آپ، لیکن یعنی اس کو مختصر ترین الفاظ میں وہ جمع ہو جانا چاہیے. بات صحیح ہے، لیکن یہی بات 5 منٹ میں بھی بولی جا سکتی ہے، تو وہ ڈیفینیشن نہیں ہوا، وہ ایکسپلینیشن ہوا. بدعت کیا ہے؟ کسی چیز کی ایجاد کو کہتے ہیں، وجود میں لانا. ایجاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وجود میں لانا، جسے دین میں اس کے مکمل ہو مکمل. اس کو یاد رکھیے، ہمارے یہاں پہ عام طور سے مکمل بولا جاتا ہے، لیکن مکمل لفظ کے کچھ اور معنی ہوتے ہیں. اس کو یاد رکھیے تو تھوڑا سا سمجھ میں آئے گا. عربی کتنی اچھی زبان ہے اور کتنی ڈیلیکیٹ زبان ہے. دونوں ایک ہیں یا الگ ہیں؟ ایک ہیں. دکھنے میں ایک دکھ رہا ہے، ابھی تک تو ایک ہیں. مکمل اور مکمل، ابھی دونوں ایک جیسے دکھ رہے نہیں دکھ رہے. ہیئر اسٹائل الگ ہے دونوں. ان میں دونوں میں کیا فرق ہے؟ مکمل اور زیر زبر کا فرق ہے. یہ ڈھانچے کے اعتبار سے ہوا، معنی کے اعتبار سے. مکمل کہتے ہیں، مکمل یہ فاعل ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے؟ اور یہ مفعول ہوتا ہے. یعنی کام مکمل ہوا تو جو چیز کمپلیٹ ہو گئی اس کو کیا بولتے ہیں؟ مکمل. اور جو اس کو کمپلیٹ کرتا ہے اس کو بولتے ہیں مکمل.
سمجھ میں آیا؟ کوئی گھر ہے، جب وہ پورا ہو جائے، بن جائے، تو کیا ہوا؟ وہ اب کام مکمل ہوا. کون کرا؟ یہ چاچا کرے. تو یہ کون ہے؟ یہ مکمل ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں. تو یہ مکمل اس کو کہتے ہیں جو کامل بناتا ہے کسی کو، کمپلیٹ کرتا ہے کوئی چیز. اور وہ چیز جو کمپلیٹ ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مکمل. مکمل. تو دین مکمل ہے کہ مکمل ہے؟ مکمل ہے. اور کس نے مکمل کیا؟ تو اللہ کا نام ہم بول سکتے ہیں مکمل ہے؟ نہیں بول سکتے. جب بول رہے اس کا کچھ سوچنا پڑے گا، اس میں میٹنگ کرنی پڑے گی. اس کو اللہ کو نام دے سکتے ہیں کیا؟ اپنے دل سے کچھ بھی نام دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے ہیں. اللہ کے اسما کیا ہیں؟ توقیفی ہیں. تو یہاں ایک بات معلوم ہوئی، بدعت دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کو کہتے ہیں، اور دین کے مکمل ہو جانے کے بعد اس میں نئی چیز لانا کیا ہے؟ بدعت ہے. تو معلوم ہوا کہ بدعت کہاں ہوتی ہے، دنیا میں یا دین میں؟ اس لیے بہت سارے لوگ ڈیفینیشن ہی نہیں جاننے کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں، پھر یہ گاڑی چلانا بھی کیا ہے؟ بدعت ہے. پنکھا بدعت ہے. تو ان کے نزدیک یہ سب چیزیں چونکہ اس زمانے میں نہیں تھی اور نہیں ہے، اس لیے بدعت ہے، اس لیے اس کو نہیں کرنا چاہیے. کیا ہے بات صحیح ہے؟ کیونکہ بدعت کی ڈیفینیشن نہیں کیا ہے دین میں. دین میں پنکھا دین ہے، اور ایک پنکھا 2 نے کی، 4 پنکھے 50 نے کی، تو پنکھا گھر میں لانے پہ ثواب ملتا ہے. اب نیت اگر اچھی کرے تو اس کو کیا ملے گا؟ تو ثواب نیت کی وجہ سے ملا یا پنکھے کی وجہ سے؟ سمجھا؟ تو اصل جو چیز ہے وہ یاد رکھنے کی. تو دین میں بدعت ہوتی ہے، دنیا میں بدعت کرنا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ دنیا میں بدعت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اور بدعت کرنا چاہیے، بہت بدعت کرنا چاہیے، لیکن ایسی بدعت جس سے فائدہ ہو. یا پہلے سائیکل چلاتے تھے لوگ، ابھی بھی سائیکل چلانے کا. آدمی ترقی کر رہا ہے، آگے جا رہا ہے. پہلے اتنا بڑا فون لے کے بات کرتے تھے، تو کیا آج بھی وہی کرے گا؟ نہیں. آج موبائل اچھا چھوٹا آ رہا ہے. پہلے کمپیوٹر ایک بلڈنگ کا ہوتا تھا، اب ترقی کر کے کیا ہو گیا ہے؟ کتنا چھوٹا لیپ ٹاپ ہو گیا ہے. تو ترقی دنیا میں کرنا چاہیے، لیکن دین میں ترقی کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین میں اگر ترقی کر رہے ہیں تو دین پہلے کیا تھا؟ ادھورا تھا. سمجھ میں آیا؟ ترقی کی ضرورت کیوں ہے دنیا میں؟ ابھی جو ہے وہ پرفیکٹ ہے کیا؟ اس سے اچھا اور آگے آئے گا. اور دین اس سے اچھا، اور تو وہ کیا ہے؟ تو وہاں ضرورت ہے پرفیکٹ کرنے کی، ہو گیا ہو. اور دنیا پرفیکٹ ہو گئی، ٹیکنالوجی فائنل، اس سے اچھا نہیں آ سکتا، پھر کچھ آتا اگلے دن. تو دنیا میں ترقی ہوتی جائے گی، لیکن دین جو ہے وہ پرفیکٹ ہے، اس میں اب اور کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ کانسیپٹ سمجھ لیجیے کہ بدعت کہاں ہوتی ہے، دین میں یا دنیا میں. تو جو آدمی بولے پنکھا بدعت، بولے یہ بدعت ہے لیکن بہت اچھی بدعت ہے، یہ اچھی بدعت ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ دین سے متعلق ہے نہیں ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب اصطلاحی تعریف کیا ہے، ٹرمینالوجی کے اعتبار سے، اصطلاح کے اعتبار سے بدعت کیا ہے؟ کہتے ہیں ان البدعۃ فی الدین ہی ما لم یشرعہ اللہ ورسولہ وہو ما لم یأمر بہ امر ایجاب ولا استحباب. کہتے ہیں بدعت دین میں ہر وہ چیز ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے شریعت کا حصہ نہیں بتایا ہے. معلوم یشرعہ اللہ ورسولہ، یشرع شریعت بنانا، شریعت بتانا، شریعت قرار دینا. ہر وہ چیز ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے دین میں شریعت نہیں بتایا ہے، یہ دین ہے نہیں بتایا اس کو. وہو ما لم یأمر بہ، یہ ہر وہ چیز ہے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا. امر ایجاب ولا استحباب، حکم دینا 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک یہ کہ کرو، اور دوسرا ہے کہ کرو اچھا ہے، اگر کرے تو اچھا ہے. یہ کرنے کو بولے کہ نہیں بولے؟ کرو تو اچھا ہے، حکم ہے کہ نہیں ہے؟ حکم ہے، لیکن کیسا ہے؟
ہلکا حکم ہے، اور کرنا پڑے گا کرو، یہ کیا ہے؟ یہ پکا حکم ہے، انہیں کرنا ہی پڑے گا، لیکن کرو تو بہت اچھا ہے، یہ کیا ہے؟ لازم ہے نہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے کسی چیز کا حکم، کمپلسری حکم بھی نہیں دیا اور ترغیب والا حکم بھی نہیں دیا، کرنے کو کہا ہی نہیں، تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ بدعت۔ نہ لزوم کے اعتبار سے، نہ ترغیب کے اعتبار سے، واجب بھی نہیں بتایا، ایسا حکم بھی نہیں دیا جس سے واجب ہو جائے، ایسا حکم بھی نہیں دیا جو ترغیب والا ہو، تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ بدعت۔ سمجھ میں آیا؟ کہتے ہیں کہ بدعت دین میں وہ چیز ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے شریعت قرار نہیں دیا، جس کا نہ لازمی طور پر حکم دیا اور نہ استحباب کے طور سے۔ استحباب جو چیز محبوب ہو، اچھی ہو، جو چیز اچھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستحب، پسندیدہ۔ بہرحال اب آئیے دین میں تین بنیادی باتیں جو یاد رکھنا ضروری ہیں بدعت کے ضمن میں، تین باتیں اس کی طرف جانے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ نمبر ایک، دین مکمل ہے، اس میں کسی قسم کے اضافے کی ضرورت نہیں۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا دین مکمل ہے یا نہیں ہے؟ مکمل ہے۔ اس میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے آتے ہیں، دیکھتے کیسا آپ کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، واتممت اور تمام کر دیا، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت کو، میری نعمت کو تم پر میں نے اپنی نعمت تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا اور میں تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا۔ اس میں دیکھیے پہلا لفظ کیا ہے؟ الیوم۔ یوم کا مطلب عربی زبان میں کیا ہے؟ یوم، دین، دین اسلام، دن، اور اسلام کیا ہے ہمارا؟ دین۔ تو یوم کے معنی دن، یوم کے معنی دن کے ہیں۔ جب یوم کے ساتھ میں ال جڑ جاتا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ الیوم۔ الیوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج کا دن، دا ڈے، آج کا دن۔ تو عربی زبان میں الیوم کا مطلب ہوتا ہے آج۔ تو معلوم ہے آج یہ کون سا آج ہے؟ قرآن کے نازل ہونے کے بعد کا ہے یا قرآن کے نازل ہونے کے دور کا ہے؟ نبی کے دور کا ہے یا نبی کے بعد کا ہے؟ کون سا دن تھا وہ؟ بدھ کا دن تھا یا پیر کا؟ 12 ربیع الاول یا 15 شعبان یا 27 رجب؟ کنڈے کھا رہے کہ نہیں آپ لوگ؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ کون سا دن تھا؟ جمعہ۔ اور ہاں کہاں تھے صحابہ؟ مدینہ میں تھے یا مکہ میں تھے؟ اور کہاں پہ تھے مکہ میں؟ ہاں عرفات کے میدان میں تھے۔ کون سا مہینہ تھا؟ حج کا مہینہ تھا۔ کون سا؟ لیکن ذوالحجہ کا۔ تاریخ کیا تھی؟ عید کا دن تھا کہ نہیں تھا؟ عید کا دن نہیں تھا؟ تھا۔ کون سی عید تھی؟ رمضان نا؟ ذوالحجہ میں آتی کہ رمضان؟ عرفہ تھا۔ عرفہ ان لوگوں کے لیے، حاجیوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ عید کا دن ہوتا ہے۔ تو یہ آیت جمعہ کے، یاد رکھیے، جمعہ کے دن نازل ہوئی، جو کہ مسلمانوں کا کیا ہے؟ عید کا دن ہے۔ اور
ذوالحجہ کے مہینے میں 9 ذوالحجہ کو جہاں حاجی کہاں ہوتے ہیں؟ یہ کون سا دن تھا؟ عرفہ کا دن، عرفات میں ہوتے ہیں. تو عرفہ بھی کیا ہے؟ حاجیوں کی عید، اور جمعہ بھی. تو کتنی عید جمع ہو گئی؟ 2 عیدیں جمع ہو گئی. اور اس میدان میں اللہ نے آیت نازل کی. تو معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں دین مکمل ہو گیا، بعد میں نہیں. اسی زمانے میں دین کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر میں نے اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر کیا ہو گیا؟ ہمارا اسلام دین ہے کہ مذہب ہے؟ مذہب نہیں ہے. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. اسلام دین ہے یا مذہب ہے؟ دین ہے. پھر مذہب کس کو بولتے ہیں؟ دین کو. کچھ لوگ بولتے ہیں آگے بڑھو نا، کیوں اتنا پوچھتے ہیں؟ مذہب جہاں اجتہاد ہوتا ہے، ایک یہاں گیا ایک یہاں گیا. میں نے بتایا تھا مذہب ذہابہ سے، ذہابہ یعنی گیا. تو تحقیقی اعتبار سے کسی کا نتیجہ کچھ نکلا، کسی کا کچھ نکلا، تو کہا جاتا ہے یہ ان کا مذہب ہے، فلاں کا نتیجہ تحقیق ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مذہب. تو دین کیا ہے؟ اسلام ایسا ہے جس کی تحقیق جو اس کا وہ دین نہیں ہے، بلکہ اسلام اللہ کی طرف سے نازل شدہ چیز کو کہتے ہیں جس میں انسان کا دخل نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ اللہ کی طرف سے نازل شدہ چیز کو کہتے ہیں، یہ دین ہے. شرع لکم من الدین، اللہ نے دین مشروع کیا ہے، تو اللہ نے شریعت قرار دیا ہے اس کو. تو بہرحال اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں دین مکمل ہوا. مفسرین نے اور اسی طرح سے تاریخ والوں نے اس مقام پر کہا ہے کہ اس کے بعد حلال و حرام، ابن عباس کا بھی قول ہے، اس کے بعد حلال و حرام کا کوئی نیا حکم نہیں آیا. اور اس کے 50 دن بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اس کے 50 علماء نے اس طرح سے لکھا ہے، اس میں اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بات علماء نے کہی ہے. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کے بعد اگر کوئی آیت نازل ہوئی ہو تو کیا یہ مانا جائے گا کہ مکمل ہونے کے بعد اضافہ آیا، یا کوئی حکم آیا ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی حکم آئے؟ نہیں. یہ بتائیے، اب یہ بہت اچھا سوال ہے. یہ بتائیے کیا یہ پاسبل ہے کہ یہاں کیا بتایا جا رہا، دین تمہارا کیا ہو گیا؟ ابھی مکمل ہو گیا. اب کیا اس کے بعد کوئی حکم آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا ہے. آنا نہیں چاہیے، آنا نہیں چاہیے. ہم لوگ طے کریں گے آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے. عقلاً نہیں آنا چاہیے یا آنا چاہیے؟ آ سکتا ہے کہ نہیں؟ نئے والے کتنے ہیں؟ ایک ہاتھ میں، ایک ہاتھ. اور ہاں والے؟ آنا چاہیے یا آ سکتا ہے؟ تو آ گیا تو پھر اس میں اضافہ نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. اس کے بعد آیت آئی ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو ڈرو کا حکم آیا کہ نہیں آیا؟ تو پھر نیا حکم آیا نا، پھر گیا ہم آیا تو کیا کریں گے؟ نیا نہیں، نیا حکم ہے. نماز پڑھو ایک جگہ ہے قرآن میں، کئی جگہ پر ہے. تو وہی جو حکم پہلے آ چکا ہے اس کو ریپیٹ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے. وہ نیا حکم نہیں، اس لیے یاد رکھے کوئی کنفیوز کر سکتا ہے. پھر یہ اگر ایسا اس میں اس کے بعد بھی تو دوسرا آ رہے گا تو پھر دین میں بھی نیا نکال سکتے ہیں، دین میں بھی نیا نکال سکتے. کوئی استدلال کر سکتا ہے اس سے، بولے جو بھی حکم آیا وہ نیا نہیں ہے، جو پچھلا تھا وہی ہے. دین کیا ہو گیا؟ کامل ہو گیا. اب تم نیا نہیں نکال سکتے کچھ بھی. یہ بول کے کہ نیا حکم آیا
بعد میں کوئی حکم آیا تو ہم بھی کچھ لا سکتے ہیں دین میں، لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے، کیونکہ جو پچھلے حکم تھے وہی حکم اس کے بعد بھی آئے ہیں۔ اور فرض کر لیں کہ اگر آیا بھی ہے تو کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ لیکن اس طرح کی کوئی بات نہیں، ایک آدمی اس کو دلیل بنا کر اپنی طرف سے نئی چیز دین میں داخل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ دین کامل ہو چکا ہے، اس میں اضافہ نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرا ایک اس میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس دین کا نام کس نے دیا ہے؟ کسی اور دین پر اللہ راضی ہوگا؟ کیونکہ بعض لوگ بولتے ہیں نا سارے راستے ایک ہی جگہ جا رہے ہیں، یہ سب پولیٹیشین لوگ بولتے ہیں کہ جو بھی دین والے ہیں کوئی ادھر سے آ رہا، کوئی ادھر سے آ رہا، کوئی ادھر سے آ رہا، سب جا کے کس سے ملتے ہیں؟ اوپر والے سے ہی ملتے ہیں، سارے راستے صحیح ہیں۔ ایسا ہے؟ ایک ہی راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ایک ہی راستہ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا، اتباع کرو، پیچھے پیچھے چلو، جو سنت تمہارے سامنے ہے سنت کی اتباع کرو، ولا تبتدعوا، اور نئی نئی بدعتیں ایجاد مت کرو، فقد کفیتم، فقد کفیتم۔ کافی کس کو بولتے ہیں؟ بعض اوقات کوئی لفظ ہم اتنا استعمال کرتے ہیں کہ اس کو سمجھانے نہیں آتا۔ ایک مرتبہ میں پڑھا رہا تھا بچوں کو انگلش، میں پوچھا کم کے میننگ کیا ہے؟ COME، آنا۔ تو اس کا آنا کا مطلب کیا ہے؟ کم کا مطلب کیا ہے؟ بولے کم۔ جانا کا گو، تو مطلب کیا ہے اس کا؟ ڈیفائن کرو اس کو، آپ لوگ کرو۔ کیا بولے؟ جانا کا مطلب جانا ہوتا نا۔ بہرحال آپ لوگ گھر پہ جا کے سوچو اس کو۔ کافی کا مطلب کیا ہے؟ جو کافی ہو۔ مزید کی ضرورت نہ ہو، مزید کی ضرورت نہ ہو، اس میں حاجت پوری ہو جاتی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کافی۔ تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ اتباع کرو، بدعتیں نہ گھڑو، فقد کفیتم، تمہارے لیے کفایت کر دی گئی ہے، یعنی جتنا دین تم کو دیا گیا ہے وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ تو کافی ہے کس چیز کے لیے کافی ہے؟ عمل کے اعتبار سے۔ عمل کے اعتبار سے کافی، تو کس اعتبار سے کافی ہے؟ جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، اللہ کا مقرب بننے کے لیے، یعنی جتنا دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے نزدیک تھا اس پر چل کے اللہ کا مقرب آدمی اور جنت میں جا سکتا ہے۔ تو مطلب اس زمانے کا دین جنت میں جانے کے لیے کیا ہے؟ کافی۔ اب اگر 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکالا تو دشمن رسول ہوا، کنڈے نہیں منایا تو اولیاء کا دشمن ہوا، جو زمانے میں تو کافی ہے ہمارے لیے، کافی اتنا ہے، عقیدے کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی۔ تو یہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دین مکمل ہے اور کسی بھی قسم کے اضافے کا محتاج نہیں ہے۔ گلاس جب فل ہو جاتا ہے تو اس میں کچھ ڈالنے کی گنجائش ہوتی ہے، اور اگر کچھ ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ گلاس کا پانی باہر نکل جائے گا۔ آپ ڈالر ڈالے اس کے اندر، پتھر آپ ڈالے اس گلاس کے اندر جو لبالب بھرا ہوا ہے، کیا ہوگا؟ پتھر اندر جائے گا تو کیا ہوگا؟ پانی باہر آئے گا۔ اور یہی ہوتا ہے جب بدعات سماج میں آ جاتی ہیں تو کئی سنتیں اٹھ جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ بتائیے ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ جگہ پہ کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے، اب آپ لا کر کچھ رکھتے ہیں تو جو ہے وہ ہٹ جائے گا، وہاں سے جگہ آکیپائڈ ہے، آپ دوسرا تبھی رکھ سکتے ہیں جب وہاں کا ہٹائیں گے۔ آپ کے گھر میں سب رکھا ہوا ہے، آپ کو کچھ نیا رکھنا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ کوئی نہ کوئی جگہ کسی نہ کسی چیز کو ہٹانا پڑے گا وہاں سے۔ تو اس طرح سے بدعات جب آتی ہیں تو کیا چلا جاتا ہے؟ سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ کتنی سنتیں اڑ گئی، وجہ اس کی کیا ہے؟ لوگوں نے اس کی جگہ دوسرا کرنا شروع کیا۔ نماز کے اعتبار سے آپ دیکھیں، نماز کے بعد اذکار ہیں،
اب لوگ کیا کرتے ہیں نماز کے بعد؟ افسوس، صد افسوس، کیا کرا تو؟ تیرے باپ دادا نہیں پڑھتے تھے نماز، تو کیسے پڑھا؟ اب اپنے اذکار کر رہا ہے، وہ اذکار نہیں کر رہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اجتماعی دعا کر رہے ہیں. اب دعا کیے، کیا ہو گئے سب لوگ دعا کے بعد باہر. اب اس کے بعد جو ذکر وغیرہ وہ کہاں ہے؟ وہ سنت سے ثابت ہے. تو یہ جب آیا وہ نکل گیا ہے کہ نہیں؟ نکل گیا. یہ مثال ہے اس کی. کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جب واقعی آپ دیکھیے اذان سے پہلے کا درود آیا، بعد والا کتنے لوگ ہیں؟ لوگوں کو معلوم ہی نہیں، بولا درود پڑھے. اب تو ایسی کئی چیزیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر بدعت آئی تو سنت کیا ہو گئی، اس سے متعلق نکل گئی. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے اور مزید علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے آگے اگلے ہفتے میں انشاءاللہ ہم شروع کریں گے.